بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو جو کل قائد اعظم کے عنوان پر مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا تھا، یقیناً آپ تمام بچوں نے از خود نوٹ بک پر لکھ لیا ہوگا۔ آج آپ کو یوم آزادی کے عنوان پر اہم نکات کی مدد سے مضمون سمجھایا جائے گا۔ آپ تمام بچے سمجھنے سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں مضمون یوم آزادی کا خاکہ 6 اہم نکات پر مشتمل یوم آزادی کا مضمون آپ کو اہم نکات کی وجہ سے سمجھایا جائے گا۔ سب سے پہلا اہم نقطہ مسرت و شادمانی، دوسرا اہم نقطہ بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ، تیسرا ہندو اور انگریزوں کا گٹھ جوڑ، چوتھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پانچواں مسلمانوں کا قتل عام، چھٹا زندہ قومیں۔ پہلا نقطہ مسرت و شادمانی۔ 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا، ہر طرف گاؤں گلی محلہ مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئی، ہر گلی محلہ مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئی۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ باد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی گھوڑے اونٹ بیل جلوسوں کی زینت بنے، ہر بڑا چھوٹا بچہ بوڑھا مسرور شاداں خوش ہے۔ قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دلخراش واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ دوسرا نقطہ بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ۔ بر صغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہندو خوش آمدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا، یعنی ہندو بھی خوش آمد کرنے لگا اور انگریز کے دل میں مسلمانوں سے اپنی دشمنی بھی ظاہر کرنے لگا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ مسلمان ان دو باتوں کے درمیان پس رہے تھے، انگریز اور ہندو۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر، وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چوکی داری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندو کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے بر صغیر کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے، اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے۔ آپ نے دوسرا اہم نقطہ سمجھ لیا بیٹا۔ تیسرا اہم نقطہ ہندو اور انگریزوں کا گٹھ جوڑ۔ انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے یعنی اتحاد سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان اکابر بھی ان حالات مذکورہ سے غافل نہ تھے۔ آخر انہوں نے 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشاں تھے۔ 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس الہ آباد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کریں، یعنی جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت وہ صوبے مسلمانوں کے حوالے، جہاں ہندوؤں کی حکومت وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیے جائیں۔ چوتھا اہم نقطہ، آپ تیسرا اہم نقطہ بیٹا سمجھ گئے، اب چوتھا اہم نقطہ کی طرف چلتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان پر کون سا اعلان کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے۔ یہ تو خواب ہے،
یہ حقیقت نہیں ہو سکتا. ہندو یہ کہہ کر مذاق کرنے لگے. قائد اعظم مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے. کون سی مسلم لیگ جماعت؟ جو 1906 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی. آخر 1940 عیسوی میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر اتفاق کیا. لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے. لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے. چوتھا اہم نقطہ آپ سمجھ گئے بیٹا. پانچواں اہم نقطہ مسلمانوں کا قتل عام. ہندو بنا گیا اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. یعنی مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور وہ دشمنوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے. اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا. اس روز کہ جب کہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا 14 اگست کا مبارک دن تھا. بیٹا پانچواں نقطہ آپ سمجھ گئے جس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. لہٰذا جب قتل عام شروع ہوا تو مسلمانوں کا جوش بڑھتا گیا اور انگریز اور ہندو دونوں کے اتحاد یعنی اس بات کو کہنے پر ماننے پر مجبور ہو گئے. اب قیام پاکستان یعنی پاکستان بن کر رہے گا. آخری ہم نقطہ زندہ قومیں. زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں کہ ہم مسلمان بھی خوشی سے مناتے ہیں کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی. پاکستان کی سلطنت وجود میں. بیٹا آپ اس مضمون کے آغاز سے پہلے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں. قوم کی تاریخ کی پہچان ہے 14 اگست. قوم کی تاریخ کی پہچان ہے 14 اگست. ایک زرعی باب کا عنوان ہے 14 اگست. ایک زرعی باب کا عنوان ہے 14 اگست. آخر میں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں. ملی نہیں ہمیں عرض پاک یہ تحفے میں. ملی نہیں ہمیں عرض پاک یہ تحفے میں. لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. یقیناً آپ اہم نکات کی مدد سے آپ کو یوم آزادی کے عنوان پر مضمون سمجھایا گیا. آپ تمام طلباء سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ نے از خود سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نوٹ بک پر ان اہم نکات کی مدد سے مضمون لکھنا ہے. آج کی ڈائری بیٹا نوٹ کر لیں. 21 جولائی بروز منگل مضمون یوم آزادی لکھیں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.